اچھا، ہم گلگت اور بلتستان میں مریم اور بلاول کی ملاقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ٹویٹ پہ ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے نواز شریف نے، کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کی آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم اور بلاول کی ملاقات جو ہے ایک ایسے ٹینشن کے ماحول میں جہاں الیکشن کیمپین چل رہی ہو، اس میں ایک اچھا شگون، ایک اچھا اومن میں کہوں گا جس کو وہ ہے کہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی حکومت کے مشیروں، وزیروں، ترجمانوں کی طرف سے کہ شاید کوئی بہت زیادہ فاصلے ہو گئے ہیں پی ایم ایل این میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، خاص طور سے نواز شریف کے بیانیے کا لفظ استعمال کر کے وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جی جی، میرے خیال سے یہ اس کی ایک نیچرل نگیشن ہے ٹھیک ہے، کہ وہاں جہاں پر جلسے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، جہاں پر بہت انگیجمنٹ بہت ہیں، مصروف بھی بہت ہیں، اس میں دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ وہ ان کو انوائٹ کریں اور بلاول ان کی چائے کی پیالی کے لیے آ جائیں وہاں پر بیٹھ کے. آبویسلی انہوں نے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ لازمی ڈسکس ہوئی ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے دونوں ہی لیڈر اپنے اپنے جلسوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کا کہیں ریپیٹ نہ ہو، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ویسی ہی ہو رہی ہیں جس طرح پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے، اب کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو الیکٹیبلز تھے وہ کس طرح توڑ کے دوسری جماعتوں سے لا کے اس میں شامل کرائے گئے تھے. یہی حال وہاں پر بھی ہوا ہے کہ چاہے وہ اسپیکر تھے پچھلی حکومت کے نون لیگ کی، چاہے وہ امپورٹنٹ الیکٹیبل لوگ تھے 5-7 کے قریب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے ہیں. تو بہت سی اور ساری سملیرٹیز ہیں، اور یہ خواہش بھی بہت شدید ہے حکومت کی اور پی ٹی آئی کی کہ وہاں پر حکومت ان کے ہاتھ میں آنی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے سندھ کی حکومت کو تلچھٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. کبھی آرٹیکل 149 کے حوالے سے کہا گیا گورنر رول لگا دیں، کبھی کہا گیا اتحاد کے ذریعے ان کو ووٹ آؤٹ کریں گے، کہیں کہا گیا ایمرجنسی لگا دیں. یہ ایک نہیں کچھ درجن بھر کوششیں وہاں ہوئی ہیں اس حکومت کا یعنی تختہ پلٹنے کی. وہ تو سروائیو کر گئے اس لیے کہ پیپلز پارٹی گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے اس صوبے میں. یہی کچھ کرنے کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اومن ہے. اب آ جائیے جو دوسرا سوال تھا آپ کا وہ ریجیکٹڈ کے حوالے سے. جی جی، دیکھیے، یہ نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ اس طرح کا نیا ایکسپریشن استعمال کیا ہے. ایک سانس میں حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تو جی 5 چیف عوامی اسٹاف سے لڑائی ہوئی تھی. تب تو کسی نے انہیں غدار وطن نہیں کہا تھا، تب تو ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوئے تھے، نئے فتوے جاری ہوئے تھے کہ وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، مودی کے یار ہیں. تو ایک ہی سانس میں یہ کہتے ہیں، دوسری سانس میں کہتے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ پتہ نہیں کو قیامت برپا کر دی ہے. نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ استاد ہیں، میرے استاد کی جگہ ہے. یہ کوئی نئی کوئی انکشاف نہیں ہے. یہ ایک پرانی چلی آ رہی ہے رسم، اس کے باوجود کہ وہ ایجاد جو ہے وہ ضیاء الحق کے جنرل ضیاء الحق کے تھے، لیکن پھر انہوں نے یعنی پانسا پلٹا کہہ لیجئے یا کہیے کہ ان کو انقلاب لاحق ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپریمیسی نہیں ہونی چاہیے. اب آ جائیے ریجیکٹڈ لفظ کی طرف. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے نہ صرف یہ واویلا بچایا بلکہ باقاعدہ صبح شام ٹی وی پروگرامز میں، پریس کانفرنسز میں ان کا یہ سارا ڈرامہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں. حتیٰ کہ حلیم عادل شیخ جیسے لیول کے آدمی سے لے کے پرائم منسٹر تک نے کہا کہ دس لکس لائک اے جوک. یہ تو تھا ان کا رویہ. اب جب چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کیا بلاول نے کہ جی آپ اس کی انکوائری کریں، اور اس کے نتیجے میں 2 سینئر افسران کو، ایک رینجر کے ایک آئی ایس آئی کے کو ہٹا دیا گیا ہے، دیٹ مینس دا بیسک فیکٹس آف دا کیس آر دیئر. تبھی تو یہ فیصلہ ہوا ہے نا کہ ان کو ان عہدوں سے ہٹا کے واپس بلا لیا جائے اور فردر ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ کبھی نہ کبھی حقیقت سامنے آ جائے گی. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ریجیکٹ کرنے کا جواز پیش کیا. اس نے کہا انہیں یوں لگتا ہے کہ یہ اسکیپ گوٹ کریں گے جونیئر لیول کے لوگوں کو، جبکہ ڈٹرمن یہ کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے فیصلے کا، اتنے بڑے ایکشن کا فیصلہ کس نے کیا. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے کی روح کے مطابق اور ان کے اسٹانس کے مطابق انہوں نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. دس از ود ان ہز رائٹ ایز اے پولیٹیشین
اور دوسری بات یہ کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے مائنڈ سیٹ کیسے کام کرتا ہے. نواز شریف سے زیادہ کون جانتا ہے یہ؟ اس نے اپنی 3 حکومتیں بھی گنوائی ہیں, وہ آیا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی تھا. تو اس کے ریجیکٹ کرنے کے پس منظر میں اس کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہے ضرور. اچھا جناب, آپ سے ہم روز ہی پوچھ لیتے ہیں گلگت و بلتستان کے بارے میں. اب آج آخری ملاقات بھی ہو گئی بلاول کی اور مریم کی, اور مریم شاید آج یا شاید کل واپس آ رہی ہیں. کنکلوڈ ہو رہا ہے پرسوں ساری انتخابی مہم. اب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اسیسمنٹ کا بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پیشین گوئی کریں, لیکن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیسا یہ ہوگا انتخاب مارکا؟ دیکھیں جی, مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ آج ایک نام نہاد ایک پلس ایک این جی او ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے. اب پلس کے جو این جی او کے سربراہ ہے, میں ان کو جانتا ہوں, بڑے اچھے کام کرنے والا آدمی ہے. انہوں نے بہت سائنٹیفک آدمی ویسے تو. اور نہیں ان کی بات دیکھیں سر, دیکھیں وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی اسی طرح کی وہ عمران خان کے خلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو کہتے تھے 75 70 80 65. اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کو بھی کرتے رہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ ان کا تو کام ہوتا ہے کہ جناب, وہ ان کا پہلے بات یہ ہے کہ ان کے ذرائع وسائل پوچھیں کہ ان کے پاس پیسہ تھا, ہے ہی ان کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس نے کوئی سروے کروانا ہو اسے پیسے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلے نواز شریف صاحب دیتے رہے, شہباز شریف صاحب دیتے رہے, وہ عمران خان کے خلاف اسی طرح کی رپورٹیں آتی رہی. اب حکومت کا مجھے بڑا افسوس ہے, اس حکومت کو کم از کم سوچنا چاہیے تھا یہ پلس جو بھی ہے جو کہہ رہا ہے رپورٹ پیش کر رہا ہے, وہ آدمی کون ہے, اس کے بارے میں ہم نے بے شمار ان کو تحریک انصاف اور اس زمانے میں ان کو بریف کیا تھا. اب یہ آدمی جو ہے اصل اس کو چاہے پیسے دے رپورٹیں لے لیں, اس کا تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ. اچھا, ایک آئی آر آئی تھی, ایک انٹرنیشنل ریپبلک ایسوسیشن, تو اس کے ساتھ یہ کام کرتا تھا. وہ جب پاکستان گورنمنٹ بین کر دی, انہوں نے آپ بنا لی. اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اس طرح کے سروے پہ تو آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے جی, سروے پہ تو ہمارے پاکستان میں کیا, امریکہ میں بھی سروے ناکام ہو گیا تھا. جو ہیری کلچر میں بھی سروے رمائی کرتی تھی, ٹرمپ وہاں کامیاب ہو گیا. تو اس لیے تو اب آئیے آپ کی بات پہ, جلسے تینوں کے بڑے زبردست بڑے کامیاب جائے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, قرآن جماعت کے بھی ٹھیک ہے. ایک بات سردار مرزا صاحب, مجھے آپ بھی کبھی وزٹ کریں, میں تو کبھی افسوس کی بات ہے, میری اپنی نالائکی ہے کہ میں گلگت بلتستان کا دورہ نہیں کیا. ایک بات سب سے بڑی اہم بھائی, وہ لوگ کتنے باشعور ہیں کہ کتنے تحمل مجازی سے اپنے لیڈران کرام کی گفتگو سن رہے ہیں. کوئی نعرہ بازی نہیں, کوئی حلت بازی نہیں, بڑے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سب کی باتیں سن رہے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے, ایک ہماری ایک روایت چلی آ رہی ہے, وہ یہ محسوس کرتے ہیں یا جب ضمنی الیکشن میں ہمیشہ حکمران جماعت کامیاب اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جب ہمارے کام جو ہے وہ حکومت نہیں کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ایک طبقہ جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ چلے دباؤ کافی پڑ چکا ہے, تو ہمیں حکمران جماعت جو ہے وفاق کو تحریک انصافی گورنمنٹ ہے, تو ہمیں فائدہ پہنچے گا. اب ایک بڑی بات, اہم بات جو ہے, پتہ نہیں نواز عمران خان صاحب کیوں نہیں ایکشن لیتے. اب علی جو ہے اپنا علی امین گنڈا پور, جی کیا فرما رہے ہیں, کہ جو مرضی گورنمنٹ آ بھی گئی ہے, جو مرضی بل پاس کر دے, دستخط تو میں کروں گا. بھی نلائق آدمی, دستخط تو تمہیں کرنے پڑیں گے. وہاں سے جب ایک قرارداد آ جائے گی, اسمبلی بل پاس کر دے گی, تم کیسے انکار کرو گے بھائی, تمہیں میں کہاں ضرورت ہے. بات کہہ رہا میں دستخط ہی نہیں کروں گا. تم یہی خان مر گئے ہو مجیب الرحمان کی, جو کسی بات پر میں نے نہیں مانی, میں نے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ حکومت کے اس طرح سے لوگوں پہ اچھا اثر نہیں پڑ رہا. اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے اپنے نالائق ترین وزراء کے اوپر فارغ کریں یا ان کو شٹ اپ ڈال دیں. لیکن بہرحال ان کی اپنی پالیسی ہے. اب میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک مخلوط گورنمنٹ بنے گی. ٹھیک ہے. اور مجھے تو اپنا خیال یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو شاید اپوزیشن کا رول ادا کرے, اور یہ جو ہے اپنے پی 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 اور مسلم لیگ ہاں, ان کی گورنمنٹ مخلوط بن سکتی ہے. آج چائے پہ جو بات ہوئی ہے اس پر بھی بلاول صاحب نے بھی کچھ وجاہتیں دی ہیں جو انہوں نے باتیں کی تھی. لیکن ہر پارٹی میں, الائنس میں ہر پارٹی کے اختلافات ہوتے ہیں. آپ نے دور دیکھا ہوگا جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو مفتی محمود کے سب سے بڑے جو تھے ناقد یا تنقید کرنے والے وہ ماشاء اصغر خان تھے. ٹھیک بات ہے, آپ دیکھا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ الائنس چلتا رہا یہاں تک کہ ماشاء لگ گیا. لیکن الائنس چلتا رہا.
اس طرح کی اس میں الائنس میں اس طرح کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، لوگ اپن دیکھتے بھی رہتے ہیں. اس پہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتحاد ٹوٹ گیا یا دراڑیں پڑ گئیں. یہ اس طرح کے نعرے جو ہے ہم ایوب خان سے لے کر آج تک سنتے آ رہے ہیں، اور ہمیں تحریک انصاف کی توقع نہیں تھی کہ وہ انہی نعروں کو لے کے آگے چلے گی. تو بہرحال معاملہ نظر یہی آ رہا ہے کہ مخلوط حکومت جماعت کو خطرہ یہ ہے کہ شاید وہ ان کو اپنا پوزیشن کا رول ادا کرنا پڑ جائے، کیونکہ حالات ایسے بدل رہے ہیں پاکستان کے بھی، مہنگائی کے بھی، ہر طرح کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک ایسا ایک سسٹم لے آئیں. انہیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ شاید اگلے چند مہینوں میں وفاق میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے، تو وہ بھی گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر ایک بڑی گہری سوچ پیدا ہو رہی ہے. اور ایک بڑی اہم سوچ یہ ہے کہ اگر اس وقت گلگت بلتستان کا جو نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہمیں بھی رابطے میں رہتے ہیں، بھی وہ پیپل پارٹی کے ساتھ وہ زیادہ ان کی خواہشات ہیں یا زیادہ ان کی ہمدردیاں ہیں، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ بھی جو نوجوان ہیں ملتے رہتے ہیں، بڑے بڑے زبردست لڑکے نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ ہم کمفرٹیبل جو ہیں وہ مسلم لیگ کی بجائے ہم پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں. بہرحال دونوں کا مقابلہ جو ہے وہ سخت ہو جائے گا. نوجوانوں کی بات یہ بنیادی ہوتی ہے، وہاں ایک مجموعی شعور پیدا ہو رہا ہے، وہاں قبائلی سسٹم ہے، لوگ بیٹھیں گے سوچیں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. تو لیکن میرا نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کی حکمران جماعت کی وزراء کی باتوں سے وہ اتنے زیادہ مطمئن نہیں ہوئے. گلگت بلتستان کی عوام جو بہت باشعور ہے اور محسوس کر رہے کہ ابھی ان کے نعرے ویسے چل رہے ہیں جیسے آپ پہلی حکومتیں میں ہوتے تھے. تو ممکن ہے کہ مخلوط گورنمنٹ بن جائے، اور یا تینوں گورنمنٹ کٹھی بھی ہو سکتی ہے، دو مخلوط ہی بنے گی، مخلوط ہی بنے گی. ہاں پی ٹی آئی کی تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا رول ادا کرے گی. لیکن بہرحال 15 نومبر کو شاید پولنگ اسٹیشن پر نوجوان طبقہ ووٹ کاسٹ کرنے جائے تو وہ اپنے مفادات میں کس کو ووٹ دیتا ہے.